السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ایک انسان تو بہت دور کی بات، اسلام تو وہ ہے جو کسی جانور کو، کسی پرندے کو، حتیٰ کہ ایک چیونٹی کو بھی ناحق قتل کرنے سے منع کرتا ہے، روکتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر جنگ کی حالت میں بھی ہوں تو جنگ کی حالت میں بھی اسلام عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو قتل کرنے سے، حتیٰ کہ ہرے بھرے درختوں کے کاٹنے سے بھی منع کرتا ہے، ہرے بھرے پیڑوں کو بھی ختم کرنے سے، ان کو نقصان پہنچانے سے روکتا ہے۔ تو پھر وہ لوگ کہ جنہوں نے ابھی ہمارے ملک ہندوستان میں کشمیر کے اندر 28 یا 30 لوگوں کو جو بے گناہ تھے، معصوم تھے، عام سویلین تھے، ان عام لوگوں پر گولیاں چلا کر جو ان کو قتل کیا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے اسلام سے کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہو سکتا، یہ اسلام کے کہلانے والے نہیں ہو سکتے، یہ ظالم ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ ٹیررسٹ ہیں، یہ جو بھی ہیں۔ نہ صرف یہ کہ یہ کسی ایک کمیونٹی کے قاتل ہوں، بلکہ یہ ساری انسانیت کے قاتل ہیں۔ اسلام تو وہ ہے کہ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ جب صحابہ کرام نے ایک علاقے کو فتح کیا تو وہاں پر جب آخری خیمہ اکھاڑا دشمنوں کا، تو اس خیمے کی چھت پر ایک پرندے نے جو ہے انڈا دے رکھا تھا۔ تو جماعت کے امیر کے کہنے کی بنیاد پر اس پرندے کا اتنا انتظار کیا گیا کہ وہ پرندہ اپنے انڈے کو کھولے اور اس سے بچہ ہو، اور بچہ باہر نکلنے کے بعد میں وہ بڑا ہو، اڑ جائیں بچے، اور اس کے بعد اس خیمے کو کھاڑا جائے۔ چنانچہ کئی مہینے تک اس بات کا انتظار کیا گیا۔ پرندے نے اپنے انڈوں کو کھولا، بچے ہوئے، اور جب بچے بڑے ہوئے اس کے بعد جب وہ اڑ گئے تب جا کر دشمنان اسلام کا وہ خیمہ اکھاڑا گیا۔ تو اسلام تو اتنی رعایت کرتا ہے، لیکن یہاں مظلوموں پر، بے گناہوں پر، جو عام لوگ ہیں، ان کو اس طریقے سے ناحق قتل کیا گیا۔ اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ یہ چاہیں جو بھی ہوں، ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے۔